اردو کا بہت ہی مشہور شعر ہے کہ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی تھا۔ میں یہ شعر اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آج کلکتہ شہر میں مختلف جگہوں پر ایک پوسٹر لگایا گیا ہے۔ یہ پوسٹر ملی کونسل مغربی بنگال کے نائب صدر امین الدین بوبی جو ترنمول کانگریس کے کونسلر ہیں اور ناخدا مسجد کے نائب امام قاری شفیق اور ملی کونسل کے جنرل سیکریٹری شہود عالم کی جانب سے لگایا گیا ہے۔ اس پوسٹر میں یہ کہا گیا ہے کہ مغربی بنگال سول سروس امتحانات میں جو اردو ہندی سنستھالی کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو فرحاد حکیم کی پیشکش کے بعد حل کر دیا گیا ہے، اور اس پوسٹر کے ذریعے فرحاد حکیم کو مبارکباد اور اردو والوں کو مبارکباد پیش کیا گیا ہے، اور اردو والوں سے کہا گیا ہے کہ اب آپ احتجاج نہ کریں، بہت جلد ممتا بنرجی نوٹیفیکیشن جاری کرنے والی ہے۔ اسی طرح کا اعلان یہ جو تین شخصیت ہے قاری فضل الرحمان، قاری شفیق اور شہود عالم، ممتا بنرجی سے ایک سال قبل جب لوک سبھا انتخابات ہونے والے تھے اپریل میں، تو فروری یا مارچ کے مہینے میں یہ تین شخص ملاقات کرتے ہیں ممتا بنرجی سے اور آ کے اعلان کرتے ہیں کہ WBCS میں جو اردو کا جو مسئلہ ہے وہ حل کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد ترنمول کانگریس کے جو مسلم لیڈر ہیں جو اپنے آپ کو قوم ہمدرد کا لیڈر بتاتے ہیں، وہ مٹھائیاں بانٹنے لگے، جگہ جگہ مبارکباد دینے لگے، چھوٹی چھوٹی تنظیمیں اپنے اس کامیابی کا سرا لینے لگی۔ مسلم مجلس مشاورت مغربی بنگال کی یونٹ نے کہا کہ میری کامیابی ہے، انجمن ترقی اردو نے کہا یہ میری کامیابی ہے، ملی کونسل نے کہا میری کامیابی ہے، لیکن نتیجہ کیا ملا؟ نتیجہ یہی ملا کہ 2025 کا جو سلیبس جاری ہوا اس میں ایک بار پھر بنگلہ کو لازمی کر دیا گیا، جس کی وجہ سے اردو ہندی اور سنستھالی والوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ جو پوسٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، غور سے پڑھیے، اس پوسٹر میں بھی دھوکہ دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ بہت جلد اردو کو شامل کر لیا جائے گا۔ ارے بیوقوفوں، تم کس احمق کی جنتوں میں رہتے ہو؟ WBCS میں پہلے سے اردو شامل ہے، مسئلہ اردو کے شامل ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو 300 پیپر لازمی کیا گیا بنگلہ اور انگریزی، اس کی وجہ سے اور ان دو پیپروں میں پاس ہونا لازمی ہے، اس کی وجہ سے اردو والوں کو اور ہندی اور سنستھالی والوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اور یہ ہندوستان کے آرٹیکل 40، 90، 25A کی خلاف ورزی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہر ایک شہری کو اپنی زبان کے مطابق تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ اور اگر آپ نصاب دیکھیں گے تو WBCS کے امتحانات میں اردو پہلے سے شامل ہے، نیپالی پہلے سے شامل ہے، ہندی شامل ہے، لیکن اس مرتبہ جو نصاب تبدیل کیا گیا ہے اس میں 300 پیپر کا بنگلہ، 300 پیپر کا انگلش لازمی کر دیا گیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ان دونوں پیپر میں پاس ہونا ہوگا، جب آپ پاس ہو جائیں گے تو دوسرے مرحلے کا امتحان ہوگا، اس مرحلے کے امتحان میں ایک پیپر اردو بھی ہے، ایک پیپر بنگلہ بھی ہے، ایک پیپر انگریزی بھی ہے، ایک پیپر نیپالی بھی ہے، ایک پیپر سنستھالی ہے۔ اردو تو شامل ہے ہی، سوال صرف لازمی ہونے کا ہے۔ لیکن ایک بار پھر فرحاد حکیم کے نام پر ملی کونسل جس کو ہندوستان کے مشہور عالم دین قاضی مجاہد الاسلام قاسمی نے قائم کیا تھا، بابری مسجد کی شہادت کے بعد یہ تنظیم قائم کی گئی تھی، اور پورے ملک میں اس تنظیم نے ایک اہم کردار ادا کیا کہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد جب ملی کونسل کارواں نکال رہا تھا تو شہادت کی وجہ سے ہندوستانی مسلمانوں کے دل زخمی تھے، ملی کونسل آگے بڑھ کے مسلمانوں کے زخموں کو مداوا کرنے کی کوشش کی، لیکن آج قاضی مجاہد الاسلام قاسمی کی روح شرمندہ ہے ان لوگوں کی وجہ سے۔ آج ملی کونسل مغربی بنگال میں دلالوں کی تنظیم بن گئی ہے۔ یہ تنظیم جس کی بھی سرکار رہتی ہے، چاہے وہ لیفٹ فرنٹ کی سرکار رہے، اس وقت یہ دلالی کرتی ہے۔ جب اب ممتا بنرجی کی حکومت ہے تو گزشتہ 10 سالوں سے دلالی کر رہی ہے اور مسلمانوں کو فریب دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس طرح کی تنظیموں سے مسلمانوں کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ تنظیمیں مسلمانوں کی تعلیم کی بھی، مسلمانوں کی اقتصادیات کی، مسلمانوں کی سماجیات کی بھی دشمن ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک سال ہونے کو ہے مسلمانوں سے ریزرویشن چھین لیا گیا ہے، اور یہ ریزرویشن چھیننے میں صرف عدالت کا رول نہیں ہے، ترنمول کانگریس کی قیادت والی حکومت نے بھی جس طریقے سے ریزرویشن دینے کی کوشش کی اور قانون کے ماورائے کام کیا، اس وجہ سے یہ ریزرویشن کا جو کیس ہائی کورٹ میں کمزور ہو گیا۔ اب جا کر ایک سال ضائع کرنے کے بعد ممتا بنرجی نے سپریم کورٹ میں کہا کہ ہمیں 2 مہینے کا ٹائم دیا جائے اور اس میں ہم سروے کرتے ہیں۔ سوال یہ کہ ہائی کورٹ نے پہلے بھی سروے کرنے کا آرڈر دیا تھا، آپ نے اس وقت کیوں نہیں سروے کیا؟ اور جب یہ فیصلہ اپریل 2024 میں آیا تھا اس وقت آپ نے سروے کیوں نہیں کیا؟
جبکہ ہائی کورٹ نے اس وقت اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ اسمبلی میں جائیں، سروے کرائیں اور قانون بنا کر ریگولیشن دیں، لیکن اس وقت سپریم کورٹ میں جا کر 1 سال ضائع کیا گیا، اب جا کے ہوا۔ لیکن یہ سروے جو ہو رہا ہے، اس سروے پر بھی سوالیہ نشان لگ گیا ہے اور معاملہ کورٹ میں ہے۔ یہ ملی کونسل اس پر کیوں نہیں آواز اٹھاتی ہے؟ اردو اسکولوں کی صورتحال بدترین ہے، اساتذہ نہیں ہے، لیکن ملی کونسل کے لوگ صرف اور صرف ترنمول کانگریس کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے، چونکہ اگلے سال انتخاب ہے، انہیں اپنے لوگوں کو ٹکٹ دلانا ہے یا روپے کمانے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز آن لائن، اس طرح کے لوگوں سے ملت کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ اردو والے ہمیشہ نقصان میں رہیں گے، پہلے بھی نقصان میں تھے اور اب بھی نقصان میں رہیں گے۔